السلام علیکم سبھی حضرات سے پھر سے لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے چلتے ہیں تقریر کی اور۔ خداوند کریم نے ان آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا، ایک ایسے طبقے کی پہچان بتلائی، ایک ایسی جماعت کی شناخت بتلائی جن کو ہم سب کی زبان میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں۔ ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں، وارث کے ہیں۔ ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث۔ بنگلے کوٹھی جائیداد مربع اقتدار جاہ و حسم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا، بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے۔ جتنا شریعت کا زیادہ تابع دار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے کہ نہیں۔ ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے، فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا۔ حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے۔ مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی سی بات مل گئی اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی۔ یہ تو کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہ العالمین ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانا لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانا لیا اور چاقو لے لیا۔ پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانا توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ والے نے ہندوانا واپس رکھ دیا، فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو۔ میں ایسے کام سے کو پیچھے ہی ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں۔
یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا. رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے. اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے. وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں. اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ. دلی جانا چاہتے ہیں، کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر سامان دکھلا دیا، یہ میرا سامان ہے، میں خود سوار ہوں گا. ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے. مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، اونٹ والا آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے، اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی. اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا ہوں. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے. اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے، ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے پہ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا. تو مولانا نیچے اتر گئے، فرمانے لگے بھائی ذرا پیشاب کرنا ہے. اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں. 10 کوس کا سفر ہو گیا. وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں. جب 10 کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں، جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے، میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں. مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے. کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نیت کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا. کس قدر تقویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، امام ہیں. 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے. مگر تقوی کا یہ عالم ہے. بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے، ایک مکان ہے بہت بڑا، اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں، آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے ہیں. کوئی واقف آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی پسینے میں سرابور ہو، کپڑے بھیگ گئے، یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے. کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں. خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا، نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا، معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے. میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں، میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟
اصل بات معاملے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر آدمی جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے، خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لے آ۔ وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا۔ اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے، تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے، چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا۔ میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے گھٹے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا، یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے، دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا، اپنا کام بن گیا۔ ان کی ضد لگ گئی آپس میں، اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے، یہ دال واپس کر کے آ۔ ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے۔ ہم جیسا ولی نہ پہنچا۔ وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس۔ مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم۔ اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی، کہ آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا لاؤ دال ہی پلا دو بس۔ امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا، دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا۔ کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب۔ ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا، اب وہ چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کے تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے۔ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی۔ کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون،
وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں، ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے۔ آج تو 2 ٹکے جس کی پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے، فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اور امیروں اور وزیروں اور سفیروں اور تاجروں اور ذمہ داروں اور پیروں اور بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی بہت سی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے، زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی، اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی، ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے بہت آتی ہے، فرصت ہی نہیں لکھنے کی۔ اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی۔ میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ تھی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے؟ یہ چونکہ ولی تھے،
वसीयत नामा लिख दिया, मेरा जनाजा, वो जनाजा पढ़ाने की शर्तें लिख मारी। पहली शर्त ये है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए, वो आदमी मेरा जनाजा पढ़ा सकता है जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। मेरा नमाज जनाजा हर आदमी ना पढ़ाए, हर कोई मेरे जनाजे के लिए खड़ा ना हो, वो आदमी पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त ये है, जब से उसने होश संभाला मेरे जनाजे के वक्त तक उसकी एक वक्त की भी, एक दिन की भी एक नमाज भी जमात के बगैर ना हुई हो, सारी उम्र में कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो, बीमारी में, दुख में, दर्द में, सफर में, हजर में, किसी वक्त में भी, किसी परेशानी में भी, कैसी तकलीफ क्यों ना हो, एक वक्त की भी जमात की नमाज उसकी तरक और कज़ा ना हुई हो। पहली शर्त नमाज जनाजा पढ़ाने की है। उस जमाने में लोग ऐसे मिल जाया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है, 40 बरस तक ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। ऐसे लोग, अल्लामा अयूब सख्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि सारी उम्र में एक दिन एक रकात निकली और वो भी माँ बड़ी बीमार थी, उसको दवा पिलाने में देर हो गई। सारी उम्र रोया करते थे कि मेरी एक रकात कज़ा हो गई सारी उम्र में जमात की। हमें जमात की परवाह भी नहीं। उलमा इकराम ने लिखा, जमात बहुत बड़ी शय। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में नाबीना सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मोहताज हूँ, माजूर हूँ, मजबूर हूँ, नाबीना हूँ, ठोकरें लगती हैं, टक्कर भी लग जाती है, नमाज के लिए आता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं घर में नमाज अदा कर लिया करूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तू मजबूर है, घर में नमाज अदा कर लिया कर। वो अभी पूछ कर 10 कदम न गया होगा कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, हालांकि ऐसे लोगों की वजह से दूसरों की नमाज कबूल की जाती है। ऐसों की वजह से तो दूसरों की नमाज मकबूल होती है, आपने इसको घर में नमाज की इजाजत क्यों दी? वापस बुलाया और फरमाया, अब्दुल्ला अजान सुनते हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह सुनता हूं। फरमाया, फिर तो मस्जिद में आना ही पड़ेगा। जमात की नमाज को क्या पढ़ेंगे? हमें सही मायनों में जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं। कई लोग जुमे में भी चलाकी मारते हैं, खुतबे में आ जाएंगे, जमात आखिरी रकात में आके रल जाएंगे और अपने दिल में ख्याल करता है कि मैंने जुमा पढ़ लिया, मुझे ये मालूम नहीं कि घाटा कितना पड़ा। उलमा इकराम ने लिखा है, खुतबे की अजान होती ही वो फरिश्ते जो दरवाजों पे खड़े होते हैं वो अपने कागजात को बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। जुमे की फहरिस्त में तेरा नाम ही नहीं, तेरा नाम ही नहीं। दुकान पे बड़ा सवेरे पहुंचता है कि गाहक आकर न चला जाए। जुमे के मुतालिक छुट्टी का दिन है जी, आज तो देखी जाएगी, चले जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे जी। ऐसी मस्जिद तलाश करो जहां फौरन जुमा होता हो, आध घंटा मस्जिद में बैठना ना पड़ जाए। क्या खुदा दिलों की इन चलाकियों से वाकिफ नहीं? देख रहा कि ये जल्दी जुमा पढ़ने के लिए क्यों ढूंढता फिरता है। कभी ये बात तो तलाश ना की कि चलो मैं ऐसी जगह जाऊं जहां जल्दी मौत आती हो, है? ऐसी जगह तो कोई तलाश करने नहीं गया। चलो मैं तो गुनाह ही कर रहा हूं, जितना जीऊंगा गुनाह ही करूंगा, हम तो जल्दी मरते हैं।
نماز میں جلدی، جمعے میں جلدی، دین کے کام میں جلدی، اور دنیا کو کہتا ہے سنوار کے کرو، سنبھل کے اچھی طرح سے کرو کام۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں، سفر میں، کبھی بھی کسی حال میں بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اب یہ ولی ہے، دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے۔ فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، عصر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے۔ اور فرمایا تہجد ولی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر، ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا، حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے، آخر میں مدینے میں پڑھ کے آنا، میں مدینے میں پڑھ آیا، روٹی اتھو رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھوں چاڑدا ہے تے نماز مدینے میں پڑھدا ہے۔ خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ تین شرطیں جو تھی، یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، عصر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچ کے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے۔
تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابہ کرام میں اتنی تھی۔ یہودی عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیب تن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی۔ مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی، گاویں گی تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے۔ اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کافر کا یہ عقیدہ ہے۔ پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں، ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے، بہو بیٹیاں بھی، بڑے چھوٹے امیر غریب، سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے، کہتا تن میرا سا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے۔ سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے۔ مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن کی۔ فاروق اعظم کا یہ عقیدہ، پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے، آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟ کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں؟ کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں؟ اور ظالمو، قرآن کریم کے اوپر گردوں کو بار جمع پڑا ہے، اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو، خدا کا قرآن بھی کبھی جھاڑا؟ برتنوں کی صفائی، بستروں کی صفائی، گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے، اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں۔ کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک آیت مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو۔ چنانچہ کمانڈر نے بگل بجایا، تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک آیت اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے، چلیں سب۔ اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں، گانا شروع ہے، گانا بجانا شروع ہے، تھک گئی گانا گا گا کر، بے شمار فوج تھی، ڈانس کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئی، کسی نے یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا، او مومنوں، او مسلمانوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم کلکی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، یوں ذرا سا کوئے میں سے بھی دیکھو گے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں تمہاری ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ فوج نے قرآن کی ایک آیت سنی اور چل دیے، نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوٹھوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی، ڈانس کر کر کے تھک گئی۔ بالآخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی، دو چار آدمی رہ گئے، ایک لڑکی کہنے لگی، ارے یہ حسن کا نظارہ، یہ جمال، یہ رقص و سرود، یہ گانا بجانا، ہم نے پورا زور لگا دیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں، وہ سارے اندھے تو نہیں، کوئی تو دیکھو، سر تو اٹھاؤ۔ لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا یوں نظریں کر رکھی ہیں، چلتا چلتا کہنے لگا، کیسے کوئی دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ غنی، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی، وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے، اتنے حسن سے روک دے، گانے بجانے سے روک دے، یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کیے، ان کو دیکھنے سے روک دے۔ وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی جرأت ہے۔ اور جانے والوں، وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ، وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ ایک مسلمان سپاہی نیچے نظریں کی ہوئی ہے، چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالکم ازکیٰ لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے، ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا۔ اور قرآن پڑھنے والوں، نہ چھوڑ کے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے، ایک آیت سن کر کئی سو عیسائی لڑکی مسلمان بن گئے، اور ہم مسلمان ڈوب کے مر جائیں سارا قرآن سن کر کے، یہ آج تک مسلمان نہ بنے، آج تک مسلمان نہ بنے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، پانی پت، سہارنپور، پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا، اتنی مخلوق آئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد
वसीयत नामा पढ़ के सुना दिया जाता है कि भाई ख्वाजा साहब ने ये लिखा है, देख लो, जिसमें ये 4 शर्तें पाई जाती हो वो आगे आओ और जनाजा पढ़ाओ। मुफ्ती मौजूद थे, काजी मौजूद थे, कारी मौजूद थे, आलिम मौजूद थे, मगर अपने अंदर 4 शर्तें मुकम्मल नहीं देखते थे। किसी ने हिम्मत न की कि आगे बढ़कर जनाजा पढ़ाए। सच्चाई का जमाना था। आज अगर कोई लिख के भी रखोगे ना तो छलांग लगाकर पहले मुसल्ले पे वो आएगा जिसने कभी फर्क पड़े ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा चलो, और नहीं तो अखबार में फोटो तो आवेगा। हाँ हाँ, कभी आज शाम को जाकर के सारे सिराने लिख के रख दो, बगैर जनाजे के जाना पड़ेगा, पढ़ाने वाला मिलेगा ही नहीं इंशाअल्लाह। इन शर्तों वाला तुझे मिलना ही नहीं। उस वक्त में नहीं मिला तो आज कैसे मिलेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा रखा है, सारा दिन गुजर गया, उलमा मौजूद है, मुहद्दिसीन मौजूद है, बड़े बड़े वली मौजूद है, मगर कोई जनाजा पढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। बिलाखिर शाम हुई, एक आदमी अगली सफ में से निकला और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे के करीब पहुंचा और मुंह से कफन का कपड़ा उठा के कहने लगा, ओ अल्लाह वाले, समझ गया हूँ, जानता हूँ किसे लिख के गए हो, किसे हुक्म दे रहे हो। ओ ख्वाजा, तुझे क्या मिला? मेरा हाल या रब जानता था या ख्वाजा जानता था? और तुझे क्या मिला मेरा राज फाश करके? मैं चाहता था तेरे सिवा, मेरे रब के सिवा मेरा हाल दुनिया में कोई ना जाने। मैंने मख्फी जिंदगी गुजारी है, अब बड़ी मजबूरी है, आपने शर्तें लिख दी। अब अगर मैं अपना राज छुपाता हूँ, तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, और अगर तेरा जनाजा पढ़ाता हूँ फिर मेरा राज बाकी कोई नहीं। या मेरा राज खुलता है या फिर तेरा जनाजा रहता है। ओ ख्वाजा, तुझे क्या मिला? खुद रुखसत हो गए, मुझे दुनिया वालों के सामने रुसवा कर गए। मैं चाहता था तेरे सिवा, मेरे रब के सिवा मेरा हाल कोई ना जाने। मैं यूं ही अपने रब के हुजूर जाना चाहता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमहुल्लाह के जनाजे के करीब खड़े होकर आंसू बहाए और मुंह ढांप कर आया और कहने लगा, लोगों, अब ख्वाजा का जनाजा तो मैं पढ़ाऊंगा ही, सफे दुरुस्त करो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। 4 शर्तें पाई जाती हैं। यकीन करो, ये कोई सूफी नहीं था, ये किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, ये खतीब नहीं था, ये इलाके का पीर नहीं था, ये कोई हाजी नमाजी नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान का उस वक्त का हुक्मरान, जिस वक्त ये शर्तनामा लिखा गया, उस वक्त का पूरे हिंदुस्तान का बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश था। पूरे हिंदुस्तान का हुक्मरान, और सारी उम्र में एक जमात की नमाज ना गई। बादशाह हो और तहज्जुद की नमाज कदा ना हो, बादशाह हो और असर की सुन्नतें कभी न छूटी हो, बादशाह हो और बहन बेटी और बीवी और मां के सिवा कभी औरत न देखी हो। मस्जिद में बैठे हो, वुजू करके बैठे, ईमानदारी से जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जब बादशाह ऐसे होंगे तो पब्लिक कैसी होगी, अवाम कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, हालात कैसे होंगे, उस वक्त कैसी हवा चलती होगी। अरे खुदा की कसम, हर आदमी जो मरता था सीधा जन्नत में जाता था। अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं कि उनके बाद बादशाह कैसे कैसे आए और कैसे कैसे हैं। मेरी सारी तकरीर का नाश करके कोई लोग यूं कह देंगे कि शास्त्री तकरीर शुरू कर दी। मैं कहता हूं कोई भी हो, वजीर हो, सदर हो, गवर्नर हो, कमिश्नर हो, जिम्मेदार हो, ताजिर हो, अरे मुसलमान बन के मरने की कोशिश करो, तुम्हें हो क्या गया। सुल्तान आलमगीर मुगलिया खानदान का बादशाह है,
मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा, इसके उस्ताद का जनाजा रखा है जामे मस्जिद दिल्ली के सामने। इन्होंने शर्त लिखी इस तरह की कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी तहज्जुद कज़ा ना हुई हो। आलमगीर की चीख निकल गई और फरमाया, लोगों सफ़े बांध लो, मैं पढ़ाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की सारी उम्र में कभी तहज्जुद कज़ा नहीं। अभी तुम सारे बैठे कह रहे होगे कि सारी बातें दिल्ली की करता है, बस मुल्तान की बता दूं। हाँ तुम सारे वली, मैं तो तुम सबको वली मानता हूं। हाफिज जमाल साहब का मजार मुल्तान में है, हाफिज जमाल रहीमहुल्लाह का मजार है ना। तारीख शाहिद है मुल्तान की कि हाफिज साहब ने यही शर्त, 2 शर्तें लिखी। मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी असर की सुन्नतें सारी उम्र में कभी ना छूटी हो और तहज्जुद कभी कज़ा ना हुई हो। ये मुल्तान शहर की तारीख गवाह है। सुबह रात को इंतकाल हुआ, सारा दिन जनाजा लिए बैठे रहे, कोई जनाजा पढ़ाने की जुर्रत नहीं करता। शाम हो गई, एक शख्स आया, उसके पैरों पे गर्द गुब्बार पड़ा हुआ था, कपड़ों पे गर्द गुब्बार था। ऐसा मालूम होता था कि दूर का मुसाफिर पैदल चल के आया। जनाजे के करीब खड़ा होकर कहने लगा, सफ़े दुरुस्त करो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। सफ़े दुरुस्त करो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा हाफिज जमाल का रहीमहुल्लाह। मेरे तेरे जैसे दौड़े, वो जी सरकार जनाजा तो पढ़ाओगे, शर्तों का पता है? शर्तें बड़ी सख्त है, वरना सुबह से कब से दफना के फारिग भी हो गए होते। हम यूं लिए बैठे, सारा दिन गुजर गया। जनाब पता नहीं कहां से आए, चल के जनाजा पढ़ाने लग गए। फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला आज तक फकीर की तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। फरमाया, आज तक जब से मैंने होश संभाला दिगर की असर की सुन्नतें मेरी कज़ा नहीं हुई। ओ अल्लाह वाले तो कौन है? फरमाने लगे, मैं खैरपुर टामा वाली से चल के आया हूं, साथ का तुम्हारो खुदा बख्श मेरा नाम है। बताना ये चाहता था कि हम तो वली ऐसे लोगों को मानते हैं, अब तुम उनको वली मानते रहो। लड़की का लड़का बना दिया, लड़के की लड़की बना दी। चिमटे वाला पीर है, तबले वाला पीर, हारमोनियम वाला पीर, मेरा कुरान वाला पीर, नबी की हदीस वाला पीर। हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब दामद बरकातुहू मेरे पीरो मुर्शद हैं, खान का सराजिया वाले। खुदा की कसम मजलिस में बैठ के तो देख, अल्लाह याद आ जाए। अगर तबले और हारमोनियम खड़काने से वली बनता है तो फिर अताउल्लाह मलंग सबसे बड़ा वली नहीं? हाँ हाँ, सोचो जरा। खुदा के बंदों कुछ इंसाफ करो, अपने दिल में इंसाफ करो, कुछ जाकर देखो, कब्र में जाना है आखिर। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर गिद्दड़ जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा बिच बिक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उवेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे, अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी, ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मुझी जानवर चीर फाड़ कर भेड़िए बगियान शेर सारे आते हैं, मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू
تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی. مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی. کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا. تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی. دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا. دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، اور بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. نہ داڑھی نہ مونچھ، صفا بالکل گونگڑو بنا ہوا جڑا ہوئے نا. ہاں نہ نیتی نہ قضا کیتی. سانو اے پیر وارا نہیں کھاندا جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمچیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا. وہ چمچیر ہے. زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500 کی. زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے. زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے. انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے. اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں. جنت تیری ہو گئی، وڈی میری ہو گئی، میری مرضی. احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں. آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا. چلی گئی، جا کے سو گئی. خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے. پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے. اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں. کتنے کی؟ کہ 5000 کی. انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں. انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا مال مکون جائے یا خریدار ڈھیر آون جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے. انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت. انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے. کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے. آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا. اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت. کچھ تو ساڑھے بھی ہو گیا نا، تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا سا، تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو. زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے. بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے. پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی. اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ. میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں، مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں. ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں، اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں. وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں. مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے.
آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے, اپنی غرض پرستی کرتا ہے, اپنی نفس پرستی کرتا ہے, انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے, اس کے بھی پہلو میں دل ہے, اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے, اس کے بھی بال بچے ہیں, اس کی مجبور اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی کے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو. جنت بڑی اوکھی ہے, جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ, جنت کی قیمت زنیرہ سے پوچھ کے آ جس کی آنکھیں نکال دی گئی, ابو فقیہ سے پوچھ کے آ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ چھڑا کلمہ کافی نہیں, بلکہ کلمے والی زندگی بنانی پڑے گی, کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا. نماز آئے گی, روزہ آئے گا, زکوٰۃ آئے گی, حج آئے گا, شرک چھوڑنا پڑے گا, بدعت چھوڑنی پڑیں گی, لغویات اور بکواسات سے پرہیز کرنا پڑے گا, حرام کھانا نہیں چھوڑنا پڑے گا, حرام پینا چھوڑنا پڑے گا, حرام دیکھنے کی اجازت نہیں, حرام سننے کی اجازت نہیں, حرام پکڑنے کی اجازت نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ کلمہ اس نے زبان کی نوک سے پڑھا یا دل سے پڑھا. اگر دل سے پڑھا تو یہ ساری چیزوں کی پرہیزگاری کرے گا, مانے گا, ہدایت یافتہ بن کر کے جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا پکا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمے والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت بھی کلمے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مسلم حضرات سے آپ لوگوں نے سنی ہے ابھی قاری حنیف کی تقریر, جسے لے کے آئے ہیں محمد عابد انصاری. تقریر اچھی لگی ہو تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں, نیو ہو لائک کریں, شیئر کریں. الوداع.